السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا بھی دور دیکھا، جمہوری دور بھی دیکھا اور حکومت کو بنتے اور گرتے دیکھا۔ بہت ہی سینئر صحافی، دانشور، صحافت میں انہوں نے اتنا نام منوایا، اتنی زیادہ اتار چڑھاؤ کے بعد صحافت میں اپنا نام منوایا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان کے بہت ہی قریب بھی رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گی۔ تو سر آپ نے عمران خان کی بہت تربیت کی ہے سیاسی سماجی ہر لحاظ سے، لیکن اب آپ کے جو ہے نا آپ ان کے ناقدین میں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک لیڈر کا پوزیشن کا رول ہوتا ہے اور ایک حکومت میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں بعض چیزوں پہ تنقید کرتا تھا، مطلب میں انقلاب کے نعرے کی کبھی حمایت نہیں کی۔ میرا خیال ہے تبدیلی بتدریج آتی ہے، اور نہ میں نے سونامی جیسی اصطلاحوں کی حمایت کی، اور ٹکٹ 2013 میں جب دیے تو اس پہ بھی میں نے بہت سخت تنقید کی تھی، اور بھی کئی چیزوں پہ۔ یہ میں ہمیشہ کہتا رہا پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے اور ٹکٹ دینے کا کوئی میکانزم نہیں بنا ہے۔ تنقید میں اس وقت بھی کرتا، اب حکومت میں ہے تو حکومت پہ ایک آزاد اخبار نویس جو ہے وہ کتنی رائے دیتے، لیکن وہ غیر ضروری تنقید تب میں نے نہیں کی عمران۔ سر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے جو ہے نا ان سے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، تبھی تو وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان ناکام ہو گئے تو لوگوں کے مطلب بہت زیادہ دل ٹوٹیں گے، بہت ہی زیادہ نا امیدی ہو جائے گی ملک میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ ناکام ہوتے رہتے ہیں، دل ٹوٹتے رہتے ہیں۔ عمران خان کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں ہے، کوئی قائد اعظم یا ابراہم لنکن نہیں ہے۔ وہ کچھ چیزیں امیدیں اس سے پوری ہوں گی، کچھ زیادہ تر نہیں پوری ہوں گی، اس لیے کہ صرف ایک لیڈر کوئی کسی قوم کو اس کی مشکلات، اس کے کرائسس سے نکال نہیں سکتا۔ پوری قوم جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ عصر جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اس کی اخلاقی اور علمی تربیت ہوتی ہے، تو تبھی ایک قوم گرو کرتی ہے۔ وہ محض ایک آدمی کے بس کا بات نہیں ہے، اور وہ کوئی اس قدر معاملہ فہم اور مردم شناس آدمی نہیں ہے کہ وہ یہ کارنامہ انجام دے سکے۔ پوری قوم کی بیداری ہی کسی قوم کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو اور پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے جتنے بھی گزری ہیں ان میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، تو کوئی خاص ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان میں اور پچھلی دو حکومتوں میں فرق یہ ہے نواز شریف کی زرداری کہ عمران خان ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے۔ وہ ترقیاتی منصوبے اس لیے نہیں بناتا کہ اس میں سے کک بیک لے سکے، وہ اپنے ذاتی اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی کے نقطہ نظر سے بھی ترقیاتی منصوبے نہیں بناتا، اور اس کی ترجیح پیسہ بنانا نہیں ہے، تالی بجوانا ہے۔ زندگی بھر اس نے اس لیے کام کیا ہے، اور یعنی جو کرکٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ پرسنل گلوری کے لیے کام کرتا ہے۔ کچھ درویش تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ تو روپیہ بناتے تھے اور قومی وسائل ضائع کرتے تھے۔ اس کو مشکل حالات ملے ہیں، اور کچھ مشکلات اس کی ناسمجھی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن وہ پچھلے حکمرانوں کی طرح بدعنوان نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اکیلے عمران خان ہو کے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا۔ پیغمبروں نے بھی، وہی پیغمبر جو ہیں وہ معاشرے میں بڑی تبدیلی، اور پیغمبر ظاہر ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دانا بھی ہوتا ہے، لیکن پیغمبر بھی بڑی تبدیلیاں، وہ بڑے پیمانے کی تبدیلیاں وہی پیدا کر سکے جو کیڈر، جنہیں موقع ملا کہ وہ کیڈر تیار کر سکے۔ تو رسول اللہ نے کوئی 4000 آدمیوں کی تربیت کی، بہت یعنی ایک اندازہ یہ ہے، محتاط اندازہ یہ کہ 4000 انسانوں کی ایسی تربیت کی کہ ان میں سے ہر جگہ ہر آدمی اپنی جگہ غیر معمولی یعنی صلاحیت کا آدمی ہو گیا۔ تو جب تک وہ کیڈر موجود نہ ہو، اور جدید زمانے کی اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ سول ادارے تعمیر نہ کر دیں، ایسے لوگ نہ ہوں جو سول ادارے بنا سکیں، اس وقت تک کسی قوم کی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، ایک ٹائم میں آپ عمران خان کے کافی زیادہ اگر کہا جائے حامی رہے، میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تو عمران خان کو آپ جانتے بھی ہوں گے کافی زیادہ، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ ان کی 5 خوبیاں اور 5 خامیاں بتا دیں، خاص طور پہ دور حکومت کے حوالے سے؟ نہیں، کوئی لمبی چوڑی خوبیاں اس میں نہیں ہے۔ اس میں خوبی ایک یہ ہے کہ وہ ڈٹ جانے والا آدمی ہے اور کرپٹ نہیں ہے، باقی اس میں کوئی ایسی خاص خوبی نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ محنتی ہے، ہاں، اور خامی یہ ہے مردم شناس نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہے، جذباتی ہے، اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ سمجھتا۔ کوئی دنیا میں برگزیدہ آدمی نہیں ہوتا، کسی آدمی کی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا وہ اصولوں پہ چلے، اور جتنی اس میں جذباتی توازن ہو۔ یعنی جب ہم قائد اعظم کو اس لیے بڑا آدمی کہتے ہیں
کہ ان میں غیر معمولی جذباتی توازن تھا, بڑا فہم تھا, بہت غیر معمولی بصیرت تھی, اور اصولوں سے انحراف نہیں کرتے تھے. عمران خان تو 12 اصولوں سے انحراف کیا. ڈاکٹر فردوس عاشق امان تک کو تو پارٹی کی ذمہ داریاں سے عبدی نعیم الحق جیسے اس کے ایڈوائزر ہیں. عمران خان کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہے, اس میں کرزما ہے, اور وہ کرپشن کے ضرور خلاف ہے, اور وہ جو ماضی کے کرپٹ حکمران ہیں ان کو انجام تک پہنچانے میں اپنا رول امیدہ پلے کرے گا. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ یعنی یہ لوگ واپس نہیں آ سکیں گے. باقی عمران خان کو غیر معمولی لیڈر نہیں ہے سیاست کی حد تک. کرکٹ میں وہ غیر معمولی آدمی تھا, اور جو اس کا کارنامہ ہے یعنی فلنتراپی میں شوکت خانم ہاسپٹل بنائے, وہ بھی بہت غیر معمولی چیز ہے. تو لیکن وہ از ناٹ اے گڈ پولیٹیشین ایٹ آل. نہ وہ اچھا منتظم ہے, نہ وہ اچھا سیاستدان. تو سر 5 سال کے بعد جب ان کا دور حکومت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ کہیں بھی نہیں. پاکستان کو وہ کرائسس سے نہیں نکال سکتا. عمران خان یہ کر سکتا ہے کہ یعنی یہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دے. مثلاً یہ کرپشن کے لیے اگر ادارے بنا, ابھی تک تو ادارے نہیں بنا رہے. نیب جو ہے اس کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے. تو عدالتوں کو اور پولیس کو بہتر کرتے. پختونخوا میں اس نے اسکولوں کو بہتر کیا, اسکولوں اور کالجوں کو, اور پٹوار کا مسئلہ, پٹوار کا ادارے پٹواریوں کو بہتر کیا, پولیس کو بہتر کیا, اور ہسپتالوں اور اسکولوں کو بھی بہتر کیا. یہاں تو اب تو نہیں کر رہا وہ. اب تو اس کا لگتا ہے کہ اس کا ایک تو ڈے ٹو ڈے چیزوں میں اکانومی میں پھنس گیا, اس کی مجبوریاں بھی تھی, اور ابھی افغانستان میں پھنسا ہوا ہے. تو اتنا بڑا دماغ نہیں ہے کہ وہ موضوع آدمیوں کو منتخب کر سکے اور سول ادارے تعمیر کر دے. یہ کر سکتا ہے. باقی عمران خان جیسا آدمی کسی ملک کی کشتی پار نہیں لگا سکتا. یہ تو اس کے 1 سال کے عمل سے واضح ہے. تو سر ایک جو ٹیکسیشن کا سسٹم وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈاکومنٹری کرنے کی اکانومی کو کوشش کر رہے ہیں, وہ اچھی بات, بہت اچھا کر رہا ہے, اور اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے. لیکن اس میں ایک غلطی وہ کرتا ہے, فیئر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. فیئر سے نہیں ہوگا تنہا, تھوڑا سا ڈراوا ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اور اس کے لیے اس میں یہ ایک بات چیزوں کو وہ بالکل نہیں سمجھتا. مطلب اس ایف بی آر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس ایف بی آر کی ٹوٹل تشکیل نو کرنی ہوگی. اس میں کم از کم جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں, یعنی جو لوگ پیسے وصول کرنے کے عمل میں شریک ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا تناسب کیا, ان کی بڑی تعداد کو فارغ کرنا چاہیے. اس کے بغیر یہ پولیس جتنی رشوت لیتی ہے اور دوسرے پٹواری وغیرہ لیتے ہیں, تو وہ 10% بھی نہیں ہے ایف بی آر کا. اس ملک کی مالی تباہی کا باعث ایف بی آر ہے. اس کا وہ بعض اوقات وہ اس کا اظہار کرتا ہے, لیکن اتنی ہمت اس میں نہیں ہے کہ ایک نیا ادارہ اس کی جگہ بنا کے کھڑا کر دے, اس کو بتدریج ریپلیس کر دے. سر ویڈیو سکینڈل یا اس جیسے کسی بھی قومی اہمیت کے حامل معاملات کی جب بات کی جائے تو میڈیا بظاہر 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. ایک تو وہ جو ریاستی بیانیہ ہیں ان کا اپنا, دوسرا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے مفادات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے؟ مفادات کے بندے ہیں. میڈیا میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو میرٹ پہ بات کرتے ہیں, اور سیاست میں تو کوئی میرٹ پہ بات کرنے والا ہم نے تو نہیں دیکھا. اپنی اپنی پارٹیوں کا جو بھی, اس پارٹی کا کون سا موقف ہے, پارٹی کے لیڈر کا موقف ہے, یا موقف عمران خان کا, یا زرداری کا, یا نواز شریف کا. تو باقی میرٹ پہ کون بات کرتا ہے؟ وہ تو ایشو ٹو ایشو ہم دیکھیں گے کہ کس معاملے میں کس کا موقف صحیح. تو سر اس میں جو میڈیا مالکان ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, یا ایک اینکر پرسن یا ایک رپورٹر آزاد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے؟ مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں ہے, مجھ پہ تو کوئی پابندی کبھی رہی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مثلا ایک ادارہ یہ تو نہیں افورڈ کر سکتا کہ جو لوگ ادارے اس کو اشتہار دے رہے ہیں, یا حکومت ہے, حکومت بھی اشتہار دینے والا ایک ادارہ ہے ایک لحاظ سے, تو وہ بالکل ہی ان کو افینڈ ہی کر دے. لیکن یہ کہ ہر آپ ایک ٹی وی میں 5 پروگرام ہو رہے ہیں, 10 پروگرام ہو رہے ہیں, تو ہر ایک کا موقع مختلف ہوتا ہے دوسرے سے. کوئی خاص پریشر نہیں ہوتا. اتنی مسئلے تو ہوتی ہے نا کہ ادارہ سروائیو کرے, ختم تو نہ ہو جائے ادارہ. لیکن ہم پہ تو کوئی پابندی نہیں نا, کبھی ہم نے کہا, آج تک ہم سے تو کسی نے نہیں کہا پوری زندگی میں. آج کی بات نہیں ہے, آدمی پہ اپنے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم سے تو کبھی کسی نے کہا یہ لکھو یا یہ نہ لکھو. اور اگر کوئی کہے تو سنتا کون ہے؟ اگر کوئی باضمیر آدمی وہ تو نہیں سنتا. غلطی ہم خود بھی کر سکتے ہیں, تو لیکن غلطی کرنا اور بات ہے, اور دیدہ دانستہ اپنے مفاد کے لیے اخبار نویسی یا سیاست کرنا اور بات ہے. اچھا, ایک اینکر پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, وہ زیادہ تر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, پاکستان عصری اعتبار سے جمہوری, سیاسی یا جماعتی تشکیل سے ہمیشہ محروم رہا ہے. سیاسی تاریخ میں اب پاکستان کا جو ہے نا سب سے بڑا اور مستقل المیہ جو ہے نا, وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟
تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں. ایک معاشرے کو تعلیم دی جائے, اس کی اخلاقی تربیت ہو, اس میں سول ادارے بنے, وہ تعلیم سے شروع ہوتے ہیں, پھر اس کی اچھی سول سروس ہو, اس کی اچھی پولیس ہو. تو سول ادارے ہی جہاں مضبوط ہوتے ہیں, ایک قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے, پھر وہ جذباتی توازن تک پہنچتی ہے, عصری تقاضوں کا ادراک کرتی ہے, پھر وہ ترقی کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو جو ہے نا ایک ہمیشہ قیادت کا فقدان رہا, یا ایک ایسی جماعت کا جس کا کوئی نظریہ ہو؟ قیادت ویسی ہوتی ہے جیسا معاشرہ ہوتا ہے. پاکستانی معاشرے میں خرابی ہے. جب یہ معاشرے کی اصلاح کا عمل شروع ہوگا تو اس کے ساتھ بہتر قیادت آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن ایکسیپشنلی بڑا لیڈر پیدا ہو جاتا ہے, جیسے محمد علی جناح کی آپ کو مثال دی. اچھا, کیا لیڈر کے بغیر کوئی جماعت یا نظریہ کے بغیر کوئی جماعت تبدیلی لا سکتی ہے؟ نہیں, لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے, نظریہ بھی چاہیے ہوتا ہے, مگر کیا نظریہ اور کیا لیڈر منحصر ہے نا. ایک لیڈر وہ ہے جو قوم سے مخلص ہے, جو سچا ہے, جو خائن نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا, ذاتی مفادات نہیں رکھتا. اور ظاہر ہے نظریہ تو ضروری ہے. تو آپ پاکستان میں ایسی کون سی آپ کو جماعت لگتی ہے جس کا لیڈر بھی ہے اور کوئی ایسا نظریہ ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکے؟ کوئی جماعت نہیں. اچھا, پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اے این پی کسی حد تک آرگنائزڈ ہے, ان کا مسئلہ یہ وہ اپنے تعصب سے باہر نہیں نکل سکتے. جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کو یہ فہم نہیں ہے کہ ایک طرف تو وہ اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہے, دوسری طرف وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. تو سیاست کا ایجنڈا اسلامی انقلاب کا یا سوشلسٹ انقلاب کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. سیاسی پارٹی پاکستان جیسے معاشرے میں سیاسی جماعت کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا, ملک کا دفاع کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے, اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے, ٹیکس جمع کرنا ہے, اور اتنی اسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے معاشرے میں کہ وہ اقتصادی ترقی کا عمل اس میں جاری رہ سکے. یعنی امن کا حصول اور معاشی ترقی اور کرمنل جسٹس کا ایک لیے نظام کے لوگوں کو انصاف مل سکے. تو سیاسی پارٹی میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ فلاں مکتب فکر کے لوگ ہوں یا نیک ہوں یا مخلص ہوں, وہ پورا معاشرہ اس میں شریک ہوتا ہے, اور وہ کچھ چیزوں کے لیے کام کرتی ہے. جو معاشرے کی اصلاح ہے, جو جماعت اسلامی چاہتی ہے, جس کے لیے اس نے بعض پہلوؤں سے کوشش بھی کی, تو وہ سیاسی پارٹی نہیں کرتی, وہ اور لوگ کرتے ہیں. اللہ خدمت خلق کے میدان میں جماعت اسلامی کا کنٹریبیوشن بہت ہے, ٹھیک, ویلفیئر بہت لوگوں کی ہے, اور لوگ ان کے جو اخلاقی طور پہ بہتر ہیں. لیکن وہ یہ کنٹرڈکشن ہے, بنیادی ڈائلما ہے کہ بھئی آپ نے ایک معاشرے کو یعنی اس کی اصلاح بھی چاہتے ہیں, اسے ووٹ بھی مانگتے ہیں. یہ بنیادی تضاد ہے. باقی تو کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی میں الیکشن ہوتے ہیں, پراپر الیکشن ہوتے ہیں. اے این پی میں بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو بڑھاتا ضرور ہے, شاہی خاندان ہے, ایک بادشاہ خان کا چلاتا ہے, تیسری نسل ہے, چوتھی بھی وہی ہوگی. تو باقی کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے, پارٹی کا لیڈر ہی ہے. آپ کس کو ایسا لیڈر سمجھ رہے ہیں ابھی؟ کوئی ایسا لیڈر نہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی جماعت بھی نہیں اور کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان بھی جو کہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی چاہیے, بہت احمقانہ بات ہے. ریاست مدینہ دنیا میں ایک دفعہ بنی تھی, پھر کبھی نہیں بنے گی. اس کے لیے ایک اللہ کے آخری رسول تھے جن کی بے کراں عظمت ہے, اور ان کے اصحاب تھے, اور ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے. وہ اخلاقی اور علمی طور پہ بہت ہی مختلف معاشرہ تھا, جسے قرآن نے ایک ایکسیپشن کے طور پر ذکر کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رضی اللہ برضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. وہ ریاست پھر کبھی نہیں گئی, بچ گانا بات ہے. انہیں قائد اعظم کی طرح ماڈرن مسلم سٹیٹ یا مسلم ویلفیئر سٹیٹ کی بات کرنی چاہیے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ویسے عمران خان کا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عمران خان کے ایک ٹائم میں آپ اچھے خاصے کلوز رہیں, ان کے لیے لکھتے رہیں, کافی میں نے ان کے لیے کبھی نہیں لکھا, بات کرتے رہیں. یہ میں نے ان کے لیے کبھی نہیں لکھا. میں نے جو صحیح سمجھا وہ لکھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں نے اگرچہ انہیں ان سے بہتر سمجھتا تھا, اب بھی بعض اعتبار سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن میں نے اس وقت بھی کہتا رہا کہ بعض چیزیں وہ غلط کر رہے ہیں. میں نے ان کے لیے نہیں لکھا. تو ابھی اگر میں کہوں کہ میرے کوئی لیڈر, میں نے انہیں کبھی اپنا لیڈر نہیں کہا, میں ان کی پارٹی کا ممبر نہیں تھا, نہ میں نے اس کو پہلے دن کہا تھا کہ میں نے تم سے کبھی کوئی ذاتی کام کہوں گا, نہ میں پارٹی کا ٹکٹ چاہوں گا. اس نے مجھے کہا تم سے میں تمہیں سینیٹر بنا سکتا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی دلچسپی نہیں سینیٹر بنا, میرا کوئی انٹرسٹ عمران خان سے اس کی پارٹی سے وابستہ نہیں تھا. میں چاہتا تھا یہ کرپٹ لیڈروں سے جان چھوٹ جائے ملک کی. تو ابھی جو ان کا دور حکومت, اگر اس کے حوالے سے میں آپ سے کہوں کہ آپ کوئی ایک میسج جو ان کو دینا چاہیں, جو ان کا مجھے کیا پڑی ہے اس کو میسج دوں؟ میں روز لکھتا ہوں اخبار میں,
रोज मैसेज देता हूँ, मेरिट पे चलना चाहिए, एवरीबडी नोज इट, कि आप उसूल पे चलेंगे कायद आजम की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह तो कामयाब हो गए, टीपू सुल्तान की तरह, चाहे उसमें आपकी जान चली जाए, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे। जो उसूल पे चलता है वो कामयाब होता है। फिरदौस शाह के आशिक अवानों के जरिए नहीं मुल्क चलाए जाते, ठीक है जी सर, बहुत मुल्क बासूल लोगों के जरिए चलाए जाते। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम शुक्रिया का, आपका थैंक भी यू बहुत सो मच। शुक्रिया, बड़ी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।